أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں یاسوب اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے عزاداری چینل 72. سب سے پہلے میں آپ سب کو آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اوج اقتدار یہ عظمت علی کی ہے، ہر فتح زندگی میں شجاعت علی کی ہے آسماں کو ناز کے 13 رجب ہے آج، یہ روشنی نہیں ہے ولادت علی کی ہے. سب سے پہلے ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین، پھر سے ہم ان تمام بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے اس انعامی مقابلے میں حصہ لیا ہے. پورے ہندوستان سے ہمارے پاس ویڈیو آئی ہے. ہم ان تمام بچوں کا اور ان کے والدین کا تہہ دل سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 رجب کو ہم نام کا اعلان کریں گے، اور 2 سال سے 5 کے بیچ میں ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ کو نہیں رکھا ہے. سب بچوں نے اتنا اچھا پڑھا ہے کہ ہم لوگ ایک جیسا انعام سب کے لیے ہم لوگوں نے رکھا ہے. اس موقع پر ہمارے ساتھ ہمارے بستی کی بزرگ شخصیت جناب قیس گوپال پوری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جناب شبی گوپال پوری صاحب ہیں، جناب عامر اصغر صاحب ہیں. ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے کا پروگرام ہوتا ہے تو قوم کے اوپر کیسا اثر رہتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے، اور جو ہمارے بچے شریک ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے کیا تاثرات ہیں. بات کی شروعات ہم محترم جناب قیس گوپال پوری صاحب سے کرتے ہیں کہ چچا کے کیا کچھ تاثرات ہیں اس پروگرام کو لے کر. السلام علیکم. یہ جو نوجوانوں نے پروگرام رکھا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ قوم کے لوگوں کو بیدار کیا جائے تاکہ ان کے بچے جو وقت کھیل میں برباد کر رہے ہیں وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اس کے لیے جو نوجوانوں نے کام کیا ان کو ہم تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے قوم کو جگانے کا کام کیا ہے. دیکھیے، کلی جو ہوتی ہے اس کو جب تک آب و ہوا اچھی نہیں ملے، جب تک اس پھول کے درخت کو سینچا نہیں جائے، اس وقت تک کلی
کھل نہیں سکتی. لیکن اگر اس سے ہم غافل ہو جائیں، اس میں پانی نہ دیا جائے تو وہ کلی برباد ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے اور گر جاتی ہے. وہی مثال ہے بچوں کے لیے. اگر شروع ہی سے انہیں تعلیم کی طرف راغب نہ کیا جائے، اس پر توجہ نہ دی جائے، تو بچوں کا بھی وہی حال ہوگا جو کلی کا. اور کلی کی اگر حفاظت کیا جائے تو وہی کلی پھول بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ان بچوں پر توجہ دی جائے اور انہیں علم کی طرف ان کا رجحان ہو تو وہ بچے جس طرح سے پھول کھلتا ہے اسی طریقے سے بچے علم حاصل کرتے رہیں گے اور کامیابی کی منزل پر جائیں گے. اور ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ قبیلے کی کامیابی ہوگی، قوم کی کامیابی ہوگی، سماج کی کامیابی ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کی طرف یہاں کے ہمارے گوپال پور کے نوجوانوں نے توجہ دی کہ کیسے ہماری قوم علم حاصل کرے، ہمارے بچے علم حاصل کریں، کس طریقے سے ترقی کریں. اس کے لیے انہوں نے جو بیڑا اٹھایا، مبارکباد دیتا ہوں انہیں، پھر مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا ہے ایسا کام بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے علم ایک ایسی دولت ہے کہ جتنا تقسیم کیا جائے اتنا یہ علم بڑھتا چلا جائے گا. کوئی بھی خزانہ ہو خالی ہو جائے گا لیکن علم کا خزانہ خالی نہیں ہو سکتا. اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. دینی علم بھی، دنیاوی علم بھی، دونوں سے سماج کو فائدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ دینی علم حاصل کیجئے، نہیں، دنیاوی علم حاصل کیجئے. آپ ڈاکٹر بنیں گے سماج کو فائدہ ہوگا، آپ وکیل بنیں گے سماج کو فائدہ ہوگا، کوئی افسر بنیں گے سماج کو فائدہ ہوگا. اس لیے دنیاوی اور دینی دونوں علم حاصل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. اور میں تمام گارجینوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے قوم کے بھی، کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اور ادھر سے جو پروگرام رکھا ہے ان نوجوانوں نے اسی لیے کہ ان کے بچوں کو یہ جو انعام تقسیم کر کے، اور صرف علاقے ہی کے بچے نہیں ہیں بلکہ پورے ہندوستان کے کونے کونے سے بچوں نے اپنے پروگرام بھیجے ہیں اور بہت اچھا پڑھا ہے. اور ایسا ہی بچہ ہونا چاہیے جو بچپن سے لے کر کے جوانی تک علم حاصل کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. لہذا ان لوگوں کو میں بھی مبارکباد دے رہا ہوں جن کے بچوں نے پڑھا اور بہت اچھا پڑھا. اسی طرح سے دوسرے بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ہماری قوم ترقی کرے. سماج کے اندر علم سب سے ضروری ہے. ناظرین، پھر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی تھا، ہماری پوری ٹیم کا، کہ ہمارے قوم کے بچے، ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، وہ دینی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں، آگے بڑھ سکیں، وہی مقصد تھا. ناظرین، اس موقع پر ہمارے ساتھ محترم جناب قیس گوپال پوری صاحب، محتاج تعارف نہیں ہے ان کی شخصیت، یہاں موجود ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ جو ہے نظم کے ذریعے بھی کچھ اپنا اشعار بھی ان تک پہنچائیں. لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں جناب قیس گوپال پوری صاحب سے کہ کچھ اشعار بھی پیش کریں. ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے کہ علم کی آن بان ہو بچے، علم کی آن بان ہو بچے، زینت خاندان ہو بچے. علم کی آن بان ہو بچے، زینت خاندان ہو بچے. علم گھٹی میں ماں پلائے تو، علم گھٹی میں ماں پلائے تو علم کا آسمان ہو بچے. علم گھٹی میں ماں پلائے تو علم کا آسمان ہو بچے. اور 4 مصرے ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور ان بچوں کے گارجین کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ صبح روشن کرو شام روشن کرو، صبح روشن کرو شام روشن کرو، علم حاصل کرو نام روشن کرو. صبح روشن کرو شام روشن کرو، علم حاصل کرو نام روشن کرو.
صرف اپنے لیے کچھ کیا بھی تو کیا، صرف اپنے لیے کچھ کیا بھی تو کیا، سب کے کام آئے وہ کام روشن کرو، صرف اپنے لیے کچھ کیا بھی تو کیا، سب کے کام آئے وہ کام روشن کرو۔ اسی کے ساتھ میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو، اور دیکھیے یہ عزاداری 72 چینل کے ذریعے سے یہ پروگرام، جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ مذہبی پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ ساتھ محترم جناب عامر اصغر صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمارا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا کچھ تاثرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم عزاداری چینل 72 کی پوری ٹیم کا ایک ایک فرد کا ہم سبھی کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ لائق مبارکباد اس لیے ہیں چونکہ اس دور میں جب اس دنیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اوپر ہے، اور اس دور میں ہماری قوم کے بچوں کے لیے انہوں نے دین کے لیے کچھ کرنے کے لیے کوشش کی ہے، تو یقیناً یہ لائق مبارکباد ہماری عزاداری چینل 72 ٹیم ہے۔ اور رہی بات بچوں کے تعلیم کے بارے میں بات کرنے کی، تو یقیناً ہمارے استاد محترم نے بھی یہ بتلایا کہ انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے، اور مولا کائنات کا بھی قول ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور زبان تبھی پہچان بنتی ہے جب انسان کے اندر علمی صلاحیت موجود ہو، اور علمی صلاحیت کے لیے یہ بولا بھی گیا ہے کہ اگر چین جانا پڑے تب بھی علم کے طلب میں جانا چاہیے، اور یہ بھی بات بولی گئی ہے، قول ہے اور حدیث ہے کہ علم کے لیے جو بھی قدم گرد آلود ہوتا ہے، اس ہر قدم کے لیے خداوند عالم جنت میں ایک ایک باغ پیدا کرتا ہے، اور ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے یقیناً کافی بڑی بات ہے۔ میرا صرف اور صرف ساری باتیں آپ انشاءاللہ ہمارے محترم جناب شبیہ صاحب سے بھی سنیں گے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ جو عزاداری چینل 72 کی ٹیم نے جو یہاں پر آپ کے لیے کام کیے ہیں، جو خدمت انجام دیا ہے، اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ لوگ ان کا ضرور ساتھ دیں، ان کا سپورٹ کریں، اور ان کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے شروعاتی جو 6 سال کے 5 سال کے بچے ہیں، ان کے لیے انہوں نے جو انعامات نہیں رکھے ہیں، یعنی انعامات رکھے ہیں لیکن برابر کے انعامات رکھے ہیں، جس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا کوئی میٹر نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برابری کا حق دکھلایا ہے، اس میں کسی بھی بچوں کو انکساری میں نہیں آنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد کے بچے ہیں، ان کو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ جو انعام رکھا گیا ہے، اس میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے ضرور پہلا اور دوسرا اور تیسرا مقام رکھا ہے، لیکن اس میں اس طریقے کی چیزیں انکساری اپنے اندر نہیں لانی ہے، اتنی پریشانی اپنے اندر نہیں لانی کہ ہم سیکنڈ ہو گئے یا تھرڈ ہو گئے یا ہمارا یہ رینک آیا۔ بس یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دین کے لیے خدمت کی، اور دین کے لیے ایک لفظ بھی بولنا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک لفظ بھی اگر کسی نے بسم اللہ بھی بول دیا تو اس کے نامہ اعمال میں بہت سارے ثواب لکھے جائیں گے۔ انہی سب باتوں کے ساتھ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر سے، اور سارے ہی والدین جن والدین نے اپنے بچوں کے لیے اس کمپٹیشن میں حصہ دلوایا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عزاداری چینل 72 کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہترین آواز کے مالک عالم دین محترم جناب مولانا شبیہ گوپال پوری صاحب، یہ بھی ہیں، ان سے بھی ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے کا پروگرام سماج کے اوپر کیسا اثر کرتا ہے، ان کے بھی تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا شبیہ عباس صاحب گوپال پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مومنین کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تہہ دل سے اس چینل کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں پالنے والے انہیں دنیا کی آفت و بلا سے محفوظ فرما، اس لیے کہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں قوم کے لیے، بچوں کو بیدار کر رہے ہیں، بچوں کے ماں باپ کو بیدار کر رہے ہیں۔ جس امام کی ولادت کی یہ شب ہے، اسی امام نے فرمایا ہے کہ کچھ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، لہٰذا اسی کی تعاسی کرتے ہوئے یہ بچے آپ کے سامنے دینی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور واقعی ان بچوں کے ذریعے سے یہ جو بچے قرآن کی سورہ
اور زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، یہ جو پیش کر رہے ہیں، اس سے وہ بھی پہچانے جا رہے ہیں اور خاص طور سے ان کے والدین پہچانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب والدین بیدار ہوں تو ہی بچے بیدار ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اگر والدین بیدار نہیں ہیں تو بچے بیدار نہیں ہو سکتے، لہٰذا والدین کا سب سے ضروری یہ ہے کہ والدین بیدار ہوں۔ جب کسی گاؤں میں جایا جاتا ہے تو وہ اس سماج کو پہچاننے کے لیے، سماج کی بیداری کو دیکھنے کے لیے خدا کا گھر دیکھا جاتا ہے کہ خدا کا گھر کتنا آباد ہے۔ جتنا آباد ہوتا ہے اتنا سماج بیدار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بچوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ والدین کتنا بیدار ہیں۔ اگر والدین بیدار ہیں تو بچے بھی بیدار ہیں۔ واقعی یہ کام بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ اس سے دینی علم جو ہے اس سے انسان مستحکم ہوگا، اور یہ ہماری قوم پڑھی لکھی قوم پہچانی جاتی ہے کہ یہ شیعہ قوم بہت پڑھی لکھی قوم ہے، تو اس کا ہم کو ثبوت دینا ہوگا کہ ہم واقعی پڑھی لکھی قوم ہیں۔ ہمارے بچوں کو بیدار کرانا ہوگا، ہر والدین کو بیدار کرانا ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیاوی علم حاصل کرنا حقیقتاً ضروری ہے، لیکن دینی علم بھی حاصل کرنا واقعی واجب ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے دینی بھی علم حاصل کرتے رہیں اور دنیاوی بھی علم حاصل کرتے رہیں۔ دنیاوی علم آپ کا یہیں رہ جائے گا، لیکن جب دینی علم رہے گا آپ کے ساتھ تو یہاں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ ہم تمام ان تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس سے قوم کا مستقبل مستحکم ہونے کے لیے تیار ہے، اور بچے بیدار ہوں گے تو قوم بھی بیدار ہوگی۔ میں آخری میں دعا گو ہوں، پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں اس شب کی وسیع طفیل میں صدقے میں جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما، ہمارے سر پر مراجع کرام کا سایہ باقی رکھ، اور جہاں جہاں بھی مقامات مقدسہ ہے ان کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا۔ آئیے اب آپ کو زیادہ انتظار نہ کراتے ہوئے سیدھے رزلٹ پہ چلتے ہیں۔ بات کرتے ہیں 13 سے 16 سال کی۔ اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 10 ویڈیوز پہنچی ہوئی تھی، جس میں ہم نے 6 کو سیلیکٹ کیا ہے۔ فرسٹ سیکنڈ ایوارڈ کے علاوہ ہم نے تھرڈ کے لیے 2 انعام رکھا ہے، اور فورتھ میں ہم نے 2 انعام رکھا ہے۔ آپ کو بتا دیں فورتھ ایوارڈ کے لیے ہم نے جو نام سیلیکٹ کیا ہے اس میں سید حسین مہدی جو کہ 13 سال کے ہیں اور یہ گوپال پور کے ہیں، اور اس کے علاوہ فورتھ میں سید عباس علی جو کہ پٹی سادات کے ہیں اور یہ 15 سال کے ہیں۔ تھرڈ کی اگر بات کر لیں تو تھرڈ میں بھی ہم نے 2 انعام رکھا ہے۔ یہ 2 نام ہیں جس میں سید ندیم امام نخوی جو کہ 15 سال کے ہیں اور خواص پور سے تعلق رکھتے ہیں، اور تھرڈ کے لیے جو دوسرا نام ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ وجیہہ مہدی جو کہ 13 سال کی ہیں اور چھپرا سے ہیں۔ سیکنڈ کی اگر بات کریں تو سیکنڈ میں سید نبیل رضوی جو کہ 13 سال کے ہیں اور یہ گوپال پور سے ہیں، اور فرسٹ میں ہمیں تھوڑا سا دقت ہو رہی تھی فیصلہ کرنے میں، لیکن ہم نے اس میں بھی خدا کی رائے لی ہے اور اس میں بھی ہم نے قرآن کا سہارا لیا ہے، لہٰذا قرآن کے ذریعے جو نام پہلے نمبر پہ آیا ہے اس میں نجف حیدر جو کہ 13 سال کے ہیں اور الہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں 6 سے لے کے 12 سال کے بچوں کے لیے۔ اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 54 ویڈیوز پہنچی ہوئی تھی، جس میں ہم نے 4 نام جو سیلیکٹ کیا ہے اس میں چوتھے نمبر پر فورتھ ایوارڈ جو کہ ایرم زہرا جو کہ 7 سال کی ہیں اور حسین گنج سیوان سے ہیں۔ تھرڈ کی اگر بات کریں تو لامیا زہرا جو کہ 8 سال کی ہیں اور جو کہ پٹنہ میں رہتی ہیں گوپال ہی پور کی، انہوں نے بھی آیت الکرسی پڑھا ہے اور جو فورتھ ایوارڈ ہے انہوں نے بھی آیت الکرسی پیش کی ہے۔ سیکنڈ کی اگر بات کریں تو حسن مہدی محسن جو کہ 11 سال کے ہیں اور انہوں نے دعائے توسل پیش کی ہے۔ آپ کو بتا دیں ناظرین کہ اس میں ہمیں فرسٹ اور سیکنڈ میں تھوڑا سا ہمیں فیصلہ کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اس میں ہم نے اللہ کا سہارا لیا ہے، ہم نے اس میں قرآن نکالا، اور مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو ایک ہمارے پاس ویڈیوز
جو کہ ज़ियारत आशूरा की थी और दूसरी दुआए तवस्सुल की थी, जिसमें हम फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि हम फ़र्स्ट किसे दें और सेकंड किसे दें। इस दौरान हमने जो है क़ुरान निकाला, जिसमें अल्लाह की राय ये आई कि फ़र्स्ट अवार्ड जो कि ज़ियारत आशूरा को दिया जाए। लिहाजा सेकंड अवार्ड जो कि हसन मेहदी मोहसिन जो कि 11 साल के हैं, इन्होंने दुआए तवस्सुल पेश किया है जो कि गोपालपुर के हैं। और इसमें फ़र्स्ट की अगर बात करें तो फ़र्स्ट अवार्ड सैयदा अदीना अली जो कि 8 साल की हैं और मुंब्रा मुंबई से हैं, इन्होंने ज़ियारत आशूरा पेश किया है। नाज़रीन, फिर से हम उन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इस इनामी मुकाबले में हिस्सा लिया है, और उनकी सेहत व सलामती के लिए भी हम दुआ करते हैं मौला उन्हें सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। यकीनन नाज़रीन, ये हमारा पोजीशन का कोई मायना नहीं है, बिल्कुल हमारा ये मकसद था प्रोग्राम को लाने का कि हमारे कौम के बच्चे दीनी तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी टीम बैठी हुई है। सही मायने में कैमरे के पीछे से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन तमाम लोगों की बड़ी मेहनत है। मेरे साथ मोहतरम रज़ा इमाम साहब, मेरे साथ जनाब आरिफ साहब, मेरे साथ हसन साहब हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल के लिए लगातार वो लगे रहते हैं, जिसमें जनाब रसूल अहमद साहब, जनाब ज़ीशान अली साहब, जनाब हैदर मेहदी साहब और ज़ैगम अब्बास साहब। हम दुआ भी करते हैं कि मौला हमारी टीम को सलामत रखे। नाज़रीन, आपसे भी इल्तमास है कि आप हमारी टीम के लिए ज़रूर दुआ करिएगा, मौला इन्हें सलामत रखे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। फ़िलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से आपके सामने हाज़िरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।